اگر یہ نوٹس بائی کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ سے بائی کر لیں. What were the reasons for extraordinary delay of 9 years in framing and implementation of Pakistan's first constitution? سوال میں یہ پوچھا گیا کہ کیا ریزن بنی کہ پاکستان بننے کے بعد تقریباً 9 سال کے بعد پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن بنا، یعنی کہ 9 سالوں میں اتنا کیا ڈیلے آیا جس کی وجہ سے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جلدی نہیں بن سکا. Reasons for the delay. Introduction. After creation of Pakistan on 14th of August 1947, the country needed the constitution to run the government. پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی کنٹری کو کانسٹیٹیوشن کی ضرورت تھی تاکہ گورنمنٹ کو چلایا جا سکے، کیونکہ بغیر کانسٹیٹیوشن کی گورنمنٹ چل نہیں سکتی تھی. کانسٹیٹیوشن از دی بیسک لا آف دا کنٹری. کانسٹیٹیوشن کنٹری کا بیسک لا ہے. بیسک لا کا مطلب یہ ہے بغیر کانسٹیٹیوشن کے ایک کنٹری کے اندر کوئی بھی چیز چلائی نہیں جا سکتی، ورک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کس طرح سے ورک کریں گے. تو اس طرح کی تمام تفصیلیں کانسٹیٹیوشن میں ہوتی ہے، اس لیے یہ بہت ہی بیسک ضروری لا ہے کنٹری کو چلانے کے لیے. However, Pakistan's first constitution was not introduced until 1956, almost 9 years after independence. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن 1956 میں پہلا بنا، تقریباً 9 سال کے بعد، یعنی کہ آزادی کے تقریباً 9 سال کے بعد 1956 میں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنا. The delay was caused by political, economic and administrative and social problems. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 9 سال کا ڈیلے پولیٹیکل یعنی کہ پالیٹکس کی وجہ سے ڈیلے آیا، اس کے علاوہ پیسے بھی نہیں تھے پاکستان کے پاس، یہ بھی پرابلم بنی. ایڈمنسٹریشن بھی اتنی اچھی نہیں تھی، یعنی کہ گورنمنٹ کے اندر جتنے ڈپارٹمنٹ تھے وہ بھی اچھے سے ورک نہیں کر رہے تھے، اس کی وجہ سے پاکستان میں ڈیلے آیا. اس کے علاوہ آتا ہے سوشل پرابلم. سوشل پرابلم کا مطلب ہے کہ جو سوسائٹی تھی پاکستان کی اس میں بھی بہت سی پرابلمس تھی، تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے 9 سال کا ڈیلے آیا. پھر آتا ہے ریزنز فار دی ڈیلے. ریزنز فار دی ڈیلے میں سب سے پہلے نمبر پہ آئے گا ڈیتھ آف قائد اعظم. قائد اعظم محمد علی جناح died in 1948 and Pakistan lost its greatest leaders. This slowed the constitution making process. یہ لائن بہت آسان ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جیسی آزادی مل گئی پاکستان کو، یعنی کہ جب پاکستان بنا تھا 1947 میں، اس کے 1 سال بعد قائد اعظم فوت ہو گئے، جس کی وجہ سے پاکستان نے اپنے سب سے بڑے لیڈر کو کھو دیا. اور یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن تھا کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا پروسیس بہت سلو ہو گیا. پھر آتا ہے اسیسینیشن آف لیاقت علی خان. اسیسینیشن کا مطلب ہے کہ لیاقت علی خان کو پرائم منسٹر پہلا بنایا گیا. اب لیاقت علی خان نے کیا کیا وہ ہم دیکھتے ہیں. پاکستان's first prime minister was Liaquat Ali Khan was assassinated in 1951, creating political uncertainty. بیسکلی لیاقت علی خان کو پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر بنایا گیا. انہوں نے ہی کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے آبجیکٹو ریزولوشن کو آرڈر دیا. آبجیکٹو ریزولوشن کی ویڈیو کا لنک یہاں ٹاپ پہ ہے. بیسکلی لیاقت علی خان نے کانسٹیٹیوشن بنانے کو سٹارٹ کروا دیا تھا آبجیکٹو ریزولوشن کے ذریعے، لیکن پھر 1951 میں ان کی اسیسینیشن ہو گئی. اسیسینیشن کو کہتے ہیں جان بوجھ کے کسی انسان کا مرڈر کر دینا، کسی کی جان لے لینا، خاص طور پہ کسی لیڈر یا کسی ایسی پرسنالٹی کو جن کو سب لوگ جانتے ہوں. پھر آتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی. Frequent changes of government and prime ministers delayed the completion of the constitution. یہ بھی ایک اور ریزن بنا کانسٹیٹیوشن کے ڈیلے میں، کیونکہ لگاتار ہمارے گورنمنٹ چینج ہو رہی تھی اور لگاتار پرائم منسٹرز بھی چینج ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن کمپلیٹ نہیں ہو سکا. پھر آتا ہے ڈس ایگریمنٹ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ. پاکستان میں 1971 کے اندر پاکستان کے اندر ہی ایسٹ سائڈ پہ اور ویسٹ سائڈ پہ لڑائی سٹارٹ ہوگی. یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن تھا جس کی وجہ سے جو کانسٹیٹیوشن بنا وہ زیادہ عرصے کے لیے چل نہیں سکا. تو یہی بات یہاں پہ لکھیے کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ سائڈ کی پاکستان میں لڑائی سٹارٹ ہوگی، جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن میں ڈیلے بھی آیا اور آگے جا کے بھی پرابلمس کریٹ ہوئی کہ اگر بن بھی گیا تھا کانسٹیٹیوشن تو آگے جا کے پھر اس کو ختم کرنا پڑا. پھر آگے آتا ہے لینگویج کنٹروورسی. There was disagreement over the national language. East Pakistan wanted Bengali to have equal status with Urdu.
لینگویج کے اوپر بھی لڑائی سٹارٹ ہوگی کیونکہ ایسٹ پاکستانی چاہتے تھے کہ بنگالی کو اتنی ہی امپورٹنس دی جائے جتنی کہ اردو. جیسے کہ ہمارے پاکستان میں اردو نیشنل لینگویج ہے، ویسے ہی ایسٹ سائڈ کے لوگ چاہتے تھے کہ بنگالی کو نیشنل لینگویج بنایا جائے. اس لڑائی کی وجہ سے بھی پہلا کانسٹیٹیوشن بہت لیٹ بن سکا. پھر آگے آتا ہے ڈس ایگریمنٹ آن دی فارمز آف گورنمنٹ. Political leaders could not agree whether Pakistan should have a parliamentary or presidential system. تو پولیٹیکل لیڈرز کو یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سک رہے تھے کہ پاکستان میں پارلیمنٹری سسٹم کو ہم نے سٹارٹ کرانا ہے کہ پریزیڈینشل سسٹم کو، کیونکہ ہر کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ڈیسائیڈ کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے کہ پاکستان کس والے گورنمنٹ سسٹم کے اکارڈنگ چلے گا. تو یہی چیز ڈیسائیڈ نہ ہونے کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن ڈیلے ہو گیا. پھر آگے آتا ہے ڈیبیٹ اوور دی اسلامک سسٹم. Some leaders wanted a fully Islamic state, while others supported a democratic system based on Islamic principles. کچھ لیڈرز چاہتے تھے کہ اسلام کے مطابق پراپرلی سارے لاس بنائے جائے، ہر چیز ہو، لیکن کچھ لیڈرز یہ کہتے تھے کہ ڈیموکریٹک سسٹم بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ ہر چیز برابر ہونی چاہیے، یعنی کہ اسلام کے ساتھ ساتھ ڈیموکریسی کا سسٹم بھی ساتھ چلے. تو یہ بھی ایک ریزن تھی جس کی وجہ سے بہت ڈیلے آئی. پھر اس کے بعد آتا ہے refugee crisis. After partition, millions of refugees arrived in Pakistan. یعنی کہ جب انڈیا اور پاکستان الگ ہو رہے تھے تو انڈیا میں کچھ لوگ تھے، کچھ مسلمان تھے، وہ بھی پاکستان میں آ گئے. جو انڈیا سے پاکستان میں جو لوگ آئے ان کو ہم ریفیوجیز کہتے ہیں. ظاہر ہے یہ اپنا گھر چھوڑ کے پاکستان آ رہے ہیں، نہ ہی یہاں پہ ان کے پاس کوئی گھر ہے، نہ ہی رہنے کی کوئی جگہ ہے، اسی لیے ان کو یہاں پہ رکھنا، ان کا خیال رکھنا، یہ سارا کچھ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اسی ریزن کی وجہ سے جو گورنمنٹ ہے وہ سٹیبل نہیں ہو سکی، اسی لیے کانسٹیٹیوشن بننے میں مزید ڈیلے آ گیا. پھر آگے آتا ہے اکنامک پرابلمس. اکنامک پرابلمس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اوپر سے بہت سارے لوگ انڈیا سے بھی پاکستان میں آ گئے، تو ہر چیز کو ہینڈل کرنا گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو گیا، اسی لیے پاکستان میں کانسٹیٹیوشن جلدی نہیں بن سکا. پھر آتا ہے ایڈمنسٹریٹو پرابلمس. The new country had to establish government, department, courts and other institutes. یعنی کہ پاکستان جب بن گیا تھا تو پاکستان کے اندر گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس بنانے پڑے، جیسے کہ کورٹس اور باقی کے ادارے. اب جب باقی کے ادارے بنائے جا رہے تھے تو ظاہر ہے ان سب چیزوں میں پاکستان کی گورنمنٹ مصروف تھی، جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن نہیں بن سکا ٹائم پہ. پھر آگے آتا ہے کشمیر ایشو. The conflict with India over Kashmir became a major national concern and delayed constitutional work. اور پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی کشمیر والا ایشو سٹارٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن کا کام جو ہے وہ روک دیا گیا. پھر آگے آتا ہے لیک آف ایکسپیرینسڈ لیڈرشپ. پاکستان ہیڈ فیو ایکسپیرینسڈ پولیٹیکل لیڈرز اینڈ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس. کہ پاکستان کے پاس پولیٹیکل لیڈرز جتنے تھے وہ ایکسپیرینسڈ نہیں تھے، اور نہ ہی ایسے لوگ ایکسپیرینس موجود تھے جو کہ کانسٹیٹیوشن کو بنا سکیں. یہ بھی ایک ریزن تھا کہ کانسٹیٹیوشن جلدی نہیں بن سکا. پھر آگے آتا ہے ڈیسولوشن آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی 1954. The first constituent assembly was dissolved and a new assembly had to restart the constitutional process. کہ جو سب سے پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی گئی تھی اس کو ڈیزالو یعنی کہ ختم کر دیا گیا، اور ایک نئی اسمبلی بنائے گی تاکہ وہ نیو اسمبلی کانسٹیٹیوشن کو بنا سکے. پھر آتا ہے فریکوینٹ چینج ان لیڈرشپ. فریکوینٹ چینجز آف گورنر جنرلز اینڈ دی پولیٹیکل لیڈرز سلو ڈاؤن دی ورک. پاکستان میں بہت زیادہ گورنر جنرلز چینج ہوتے گئے اور ساتھ میں جو ڈفرینٹ پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بھی بار بار چینج ہوتے گئے. اسی ریزن کی وجہ سے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جلدی نہیں بن سکا. لیک آف نیشنل یونٹی. Regional difference and disagreements over provincial rights and made it difficult to prepare a constitution acceptable to everyone. یعنی کہ ڈفرینٹ علاقے جو پاکستان کے تھے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں رہتے تھے، اسی ریزن کی وجہ سے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بننے میں ٹائم زیادہ لگ گیا. پھر آگے آتا ہے فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. پاکستان کا جو پہلا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو 29 فیبروری 1956 میں اپروو کیا گیا. انفورسڈ آن 23 مارچ 1956. انفورسڈ کا مطلب ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن پہ 23 مارچ 1956 پہ عمل کیا گیا. پاکستان بیکم دی اسلامک ریپبلک. اور اس کانسٹیٹیوشن کے بعد
پاکستان کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا نام دے دیا گیا۔ آگے نیکسٹ ہیڈنگ آتی ہے امپورٹنس آف فرسٹ کانسٹیٹیوشن۔ پہلا جو کانسٹیٹیوشن تھا جس کو 1956 میں بنایا گیا، یہ کیوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے؟ اس کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ لکھا ہے پرووائڈیڈ پاکستان ود اٹس فرسٹ کمپلیٹ لیگل سسٹم، کہ 1956 میں جو کانسٹیٹیوشن بنا اس نے کیا کیا، پورے پاکستان کو پہلا لیگل سسٹم دے دیا، یعنی کہ پاکستان کا سب سے پہلا لیگل سسٹم اس پہلے کانسٹیٹیوشن سے بنایا گیا۔ انٹروڈیوسڈ اے ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ، اور ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ڈالی گئی۔ ڈکلیئرڈ پاکستان این اسلامک ریپبلک، اور اس پہلے کانسٹیٹیوشن نے پاکستان کو اسلامک ریپبلک کا نام دے دیا۔ ڈیفائنڈ دی پاورز آف دی گورنمنٹ، اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں ان کی تمام پاورز کے بارے میں اس پہلے کانسٹیٹیوشن میں ساری چیزیں لکھ دی گئیں۔ پروٹیکٹڈ دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنز، اور جو انسان تھے جتنے بھی سٹیزنز تھے ان ساروں کے رائٹس اس کانسٹیٹیوشن نے پروٹیکٹ کر دیے۔ کنکلوژن، جو بھی اوپر پڑا ہے وہی شارٹ کر کے کنکلوژن میں لکھنا ہے۔